بغیر مرکز و محور زمیں تو کچھ بھی نہیں، ولایات سے خالی ہو دی تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہیں تو یہ سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ صلوات۔ ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، اور کمالات کے بانی کو علی کہتے ہیں، صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی نبضیں توڑے، ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی نبضیں توڑے، ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ کب تھا پسند رسول کو رونا حسین کا، کب تھا پسند رسول کو رونا حسین کا، آغوش فاطمہ تھا بچھونا حسین کا، بے گورو بے کفن ہے قیامت سے کم نہیں، صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا، کب تھا پسند رسول کو
رونا حسین کا شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، حسین منی پہ مت رک من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ہستیاں ایسی بھی یا رب نوع انسانی میں ہے، ہستیاں ایسی بھی یا رب نوع انسانی میں ہے، غوطہ زن سب آج تک دریائے حیرانی میں ہے، تازیہ کے آگے دیکھا جب علم دل نے کہا، آج بھی عباس خیمے کی نگہبانی میں ہے، ہستیاں ایسی بھی یا رب۔ نعرہ صلوات۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا کو دعوت سخن دے رہا ہوں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ جناب فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود،
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الإمام المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم آیت اللہ خوئی صاحب، مرحوم عبدالحسین بہمن اور خاندان بہمن کے مرحومین، مرحوم روشن علی ناصر، مرحوم روشن علی لاکھانی، مرحوم محب علی ناصر، نجفی ہاؤس کے تمام ٹرسٹیان اور ممبران. ایک روح صلوات پڑھیے اور ایک عزیزان گرامی، یہ حدیث جو میں آپ کو لگاتار سناتے آ رہا ہوں، آج اس کے تیسرا دن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں کی زندگی میرے لیے نمونۂ عمل ہے. الفاظ بدل کے کہوں، میرے لیے وہ زندگی آئیڈیل زندگی ہے. اور پھر اسی ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. کل میں نے یہ کہا تھا کہ امام خود کہتے ہیں چونکہ میری ماں نے کسی دشمن کے ساتھ رعایت نہیں کی تو میں بھی اپنی ماں کی اس سیرت پر عمل کروں گا. اچھا آپ دیکھیے رسول اللہ سے لے کر 11 اماموں تک ہر ایک امام نے یہ کام کیا ہے. مثلا آپ اگر ابو سفیان کو دیکھ لیجیے تو کیا کرتے تھے؟ ایسا دشمن تھا لیکن اب آگے آ کے اللہ کے رسول معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے چلو، ہے نا. بدترین سے بدترین دشمنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے ایک بار کا معافی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ. یہ جو چیز ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. جناب حمزہ کا قاتل فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جہاں ملے جس کو ملے وہاں مار دو، لیکن وہ آگے رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے معافی مل سکتی ہے؟ نہیں. کہا تم میری نظروں سے چلے جاؤ. تو یہ جو کیا ہے، یہ دشمن بھی ہے تو کیا کرتے تھے؟ اس کو تانا نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی نے کام نہیں کیا. جو دشمن ہے، میں نے کل کہا کہ وہ دروازے پہ کھڑے رہے لیکن بیوی نے کہا نہیں، تمہیں میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں. اگر آ بھی گئے تو یہ جملہ فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں ہر روز تمہارے لیے بد دعا کروں گی، اور یہی نہیں بد دعا کروں گی بلکہ قیامت میں جب جاؤں گی تو تمہاری شکایت بھی کروں گی. تو امام زمانہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو سیرت ہے میری ماں کی میں بھی اپناؤں گا. شاید اسی لیے یہ حدیث کا جو جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میرا آخری جانشین جو ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہے ان الارض یملأ العدل وقسط کما ملئت ظلما و جورا. دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی میں اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دوں گا. اچھا یہ ہوگا کیسے؟ اگر کوئی کرمنل زندہ رہے گا تو ہونے نہیں دے گا. امام کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کی سیرت پر عمل کروں گا، میں کسی ظالم کو چھوڑوں گا ہی نہیں. جب چھوڑوں گا ہی نہیں
تو ہی تو عدل انصاف ہو سکے گا دنیا میں، ہے نا ایک بات؟ تو شاید یہ ترجمہ جو ہے اس آیت حدیث کا یہی ہو جو امام زمانہ فرما دیں، میری ماں کی سیرت میرے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے، میں ایگزیکٹلی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ ایک چیز جو اب آج مجھے کہنا ہے آپ سے، وہ کیا ہے؟ ایک خصوصیت اور امام نے خود بتایا، وہ کیا ہے کہ میں اپنی ماں کی سیرت اس لیے بھی عمل کرتا ہوں کہ جو چاہنے والے ہیں نا، اب مجھے ایک سلوات پڑھی ہے تو میں ایک مقدمہ بنا کے سناتا ہوں۔ آپ امتحان جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں، تو ہر آدمی جانتا ہے امتحان کس کو کہتے ہیں۔ ایک ایسا سوال آ جائے جو آپ کو نہ آتا ہو، کہیں امتحان ہے نا، اسی کو دوسرے الفاظ میں بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو لیکن پردے کے پیچھے کیا ہو آپ کو پتہ نہ ہو، تو بھی یہ کیا ہے؟ امتحان ہے، اور سخت ترین امتحان ہے۔ اچھا آپ کا ہی نہیں، یہ شاید انبیاء کے لیے بھی سخت ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورہ کہف پڑھ لیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ الواح۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان سے مشقت کروائی، عبادت کروائی، اور کہا آؤ اب تمہیں کتاب دوں گا۔ قرآن کہتے ہیں کتاب مل گئی انہیں۔ کتاب لے کر آئے تو بڑا تعجب، بہت خوش ہوئے، کہ یہ لفظ کہنا خوش ہوئے بہت، اور کہا اے اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اتنا زیادہ علم والی کتاب دے دیا۔ عجب جملہ ہے روایت کا، لیکن دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، پہلے کہہ رہا ہوں تاکہ کہ انبیاء معصوم ہیں، ہمارے عقیدے میں کوئی نبی عصمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، عصمت کبریٰ کس کے پاس ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی جو معصوم ہے، جیسے ہی ان کو کتاب ملی، یہ نہیں کہوں گا غرور، غرور نجاست کا نام ہے، انبیاء کے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک طرح کے ساتھ کیا حیرت پیدا ہوئی، استیجاب پیدا ہوا، خوشی پیدا ہوئی ان کے وجود میں، میرے پاس ایسی کتاب، ایسا علم۔ اب جو روایت کا جملہ سناتا ہوں یہ سن لیجئے۔ جناب خدا کی طرف سے جبریل کو ارشاد ہوا، اے جبریل موسیٰ کو سنبھالو اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ میں نے بڑے احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، اے جبریل میرے بندے کو سنبھالو اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ جناب جبریل آ گئے، کہا اے نبی خدا، ہاں آپ کو بڑا علم دیا گیا لیکن اور بھی ہیں آپ سے زیادہ جاننے والے۔ اب دیکھیے ایک اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، کلیم خدا ہے نا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی کہا جبریل جاؤ ان کو سنبھالو، آ گئے۔ اے نبی خدا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والا ہے یہاں؟ ہے مجھ سے بڑھ کر؟ میں آج یہاں پر سارے لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، کیا مجھ سے بڑھ کر کہا ایک بندہ اللہ کا وہ بھی ہے؟ کہ کہاں ملے گا؟ آگے ملا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے لیکن یہاں ایک جناب موسیٰ کی خوبی ہے، جیسے ہی سن لیا کہ ایک مجھ سے بڑا عالم ہے، کہا مجھے سیکھنا ہے۔ اب یہ نبوت کا غرور ختم ہو گیا۔ اللہ یہی چاہتا تھا کہ ان کو یہ کتاب ملی ہے تو تھوڑا سا جو ان کو غرور ہے وہ ختم ہو جائے۔ آگے دیکھا ایک آدمی بیٹھے ہوئے، ایک کئی دن کی داستان ہے، مجھے چند جملے میں آپ کو مقدمہ کر کے سنانا تاکہ میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ آپ جان لیجیے۔ اب جو ہے یہ آگے پوچھا جناب جبریل نے کہا یہی ہے۔ کہا اب اگر میں الفاظ اپنے کہوں، کہا آپ ہمارے اپنے اسکول میں ملیں گے، آپ ہمارے ٹیچر بنیں گے؟ تو کہا نہیں، تم شاگرد بننے کے لائق نہیں ہو، تم شاگرد بننے کے لائق ہی نہیں ہو۔
تو ہم تمہیں شاگرد کیوں بنائیں گے؟ تو کہا نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ میں شاگرد بن نہیں کر سکتا ہوں. کہا دیکھو ہم پہلے سے ایک بات بتاتے ہیں جو یہ میرے مقدمے میں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا دیکھیے صبر آدمی کرتا ہے کب؟ جب اس کو جو ہے علم ہو. جاہل صبر نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ ہیں ماشاء اللہ سے جاہل. کہا نہیں بھائی میرے پاس علم ہے. تو نے کہا نہیں میں تو جانتا ہوں آپ کے پاس جو علم ہے وہ ہے، لیکن میرے پاس جو علم ہے. ایک جملہ مولا کو سنانا چاہتا ہوں، عجب قیامت کا جملہ ہے واقعی. مناجات جو کوفے میں پڑھتے ہیں نا، ممبر سلونی کا مالک، وہ کیا کہتے ہیں؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہو چاہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. اسی مناجات میں کہتا ہے الہی الہی یا مولائے و مولائے انت العالم وانا الجاہل. ممبر سلونی کا مالک جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مولائے یا مولائے انت العالم وانا الجاہل. اے اللہ تو ہی عالم ہے، میں تو جاہل ہوں. اب آپ کبھی سوچ سکتے ہو اس کا مطلب مولا بتانا چاہتے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تو نے عطا کیا ہے، یہ ہے تیری شان. اب میں خالی ایک چیز اس کی سنا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آسانی سے آپ کے ذہن تک منتقل ہو جائے. ایک بچہ کہا چلو اچھا چلو آؤ، کہہ رہے ہو ہم صبر کریں گے، آپ شاگرد بنیں گے، آؤ. ایک بچہ مل گیا جناب خضر کو، اس کو کنارے لے گیا اور گردن کاٹ دی. قرآن کہتا ہے، قرآن جناب موسیٰ کا لفظ کہتا ہے اقتلت نفسا زکیہ. ارے آپ کیسے انسان ہو، ایک بے گناہ بچے کو مار دیا. کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم صبر نہیں کر سکو گے. ہے نا بات واضح؟ اب حکمت خدا جانتے ہوتے تو پھر یہ اچھا قرآن نے اس کی وضاحت کی. آپ بھی شاید پوچھا کیوں، کیا اس کے پیچھے وجہ؟ جب کہا کہ میرا راستہ تمہارے راستے سے الگ ہے تو بتایا وجہ. کہا حکمت یہ تھی یہ بچہ خود بھی کافر بنتا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا تھا. اللہ نے چاہا کہ اس بچے پہ رحم بھی کرے اور اس کے ماں باپ پہ بھی رحم کرے. تو ہم نے چند سال کی زندگی لے لی لیکن قیامت تک کی نعمت والی زندگی دے دی. اب امتحان تو اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہوں، بس وہیں چھوڑ دیتا ہوں، آ جاتا ہوں. امام زمانہ کہتے ہیں میری ماں کی سیرت میرے لیے حجت ہے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے شیعہ حکمت کو نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود صبر کر رہے ہیں. صبر تو ہونا ہی نہیں، صبر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن صبر کر رہے ہیں. اب اسی جہالت کی بنا پر ان سے ایسی چیز سرزد ہوتی ہے جو ہماری ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لیکن ماں کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بڑی عجب شان ہے امام کی، اور یہ بی بی کی بھی بڑی عجب شان. اسی لیے اب سناتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے خدا بند عالم نے ہماری شہزادی کو واسطے فیض کرا دیا. کچھ چاہیے نا، تو پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں جب اماموں کو کچھ چاہیے تھا تو اپنی ماں سے توسل کرتے تھے، تو آپ اور میں کیا ہے نا، ہم کو تو بڑا وسیلہ مل گیا ہے. اچھا آپ ایک سن لیجئے، ایک حدیث میں یہ آیا، آپ اس سے بیوی کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. بس دو جملہ اس حدیث سے سناؤں گا، پوری حدیث نہیں سناؤں گا. کہ خدا بند عالم نے جب اس دنیا کی خلقت سے پہلے ملائکہ کی بزم تھی، خالی ملائکہ ہی تھے، دنیا تو تھی نہیں، تو وہاں بی بی کے نور کو پیدا کیا، نور ظاہرہ کو خلق کیا. اب روایت کیا کہتی ہے؟ جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں چلے گئے.
دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے، سجدہ اللہ کا ہے اور فرشتے تو معصوم ہیں۔ جب فرشتے معصوم ہیں تو سجدہ بھی تو خالق خدا کا ہونا چاہیے۔ اب جیسے نور کی خلقت ہوئی سب سجدے میں چلے گئے، اب جب سجدے سے اٹھے تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، یہ غلطی تو بہت بڑی ہے، ہم تیرے معصوم فرشتے اور ہم سجدے میں چلے گئے، جبکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ تو صرف تیرے لیے۔ تو واقعاً دیکھیے ایک فرشتہ جب اس طرح کی چیز کرتا ہے تو پھر حیرت سے ان فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ ہمیں تو گمان ہوا کہ یہ جو نور ابھی خلق ہوا ہے جس کی عظمت کو ہم برداشت نہ کرے اور سجدے میں چلے گئے، تو اے اللہ وہ ہے کون کہ ہم معصوم فرشتے دھوکہ کھا گئے؟ یہی تو کہیں گے آپ، ہم معصوم فرشتے دھوکہ کھا گئے۔ عرض ہوا خدا کا، خدا کی طرف سے عرض ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا ہے جس کو زہرا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی تو جو ہے کیا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی تو کوئی چیز ہے نہیں، اور اللہ کہتا میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا ہے جس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور پھر فرمایا تم جان لینا یہ میری عظمت کا نور ہے، میری عظمت کا نور ہے، پھر اسی عظمت کے نور سے کیا کروں گا؟ دنیا میں تمہارے وسیع کو خلق کروں گا۔ اور عجب جملہ ہے، مجھے یہ بس جملہ کہہ کے آ جانا چاہتا ہوں، تو نور فاطمہ ڈائریکٹلی کہاں سے خلق ہوا؟ عظمت خدا کے نور سے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں آیا تو کیا، اب آپ یہاں سے سنیے، اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا رسول اللہ کو معراج پہ بلایا گیا ہے نا؟ وہاں پر ایک سیب کی صورت میں عطا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن عطا کرنے سے پہلے آج روایت کہتی ہے کہ وہ 40 دن تک رسول اللہ جا کر نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اور جنت سے کھانا آتا رہا۔ تو آپ بھی واقعی میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اے اللہ تیرا رسول تو سارے نبیوں کو طاہر کرنے والا ہے، جس کی پیشانی کے ایک قطرے سے ایک نبی پیدا ہوتا ہو، اس سے بڑی طہارت کا امکان کہاں پایا جاتا ہے نا؟ یہ روایت کا جملہ ہے کہ وہ نبی جو ہمارا ہے اس کی جمیل سے کہ قطرے سے پسینے کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ ایک نبی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اچھا آپ کبھی بھی تصور کیجئے گا کہ بھئی اب اگر اتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے نا، یہ اتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری طہارت اپنی طرف جاؤ، ذرا روزہ رکھو، نماز تھوڑا پڑھو، اور جنت سے کھانا بھیجوں گا وہ کھاؤ۔ وہ جنت سے عطا رسول اللہ کو 40 دن تک کھلائے گا۔ آخری دن کے لیے روایت یہ ملتی ہے کہ جب رسول اللہ روز کھانا آتا تھا تو امام سے کہتے تھے جاؤ کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ، ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، لیکن آخری دن جب آیا کہا آج دروازے بیٹھو، کسی کو آنے نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ کسی کو آنے نہیں دینا۔ اب ٹھیک ہے، مولانا کہتے ہیں کسی کو آنے، پوچھا بات کیا ہے؟ کہا اللہ آج ایک اسپیشل چیز بھیج رہا ہے۔ تو مجھے خالی ایک جملہ کہہ کے آ جانا چاہتا ہوں، جب قرآن کو دینا ہوا تو خالی 40 دن تک عبادت کروائی ہے نا، یہی اتنی بات ہے، لیکن زہرائے اطہر کے نور دینے کے لیے اللہ نے اتنی مشقت اپنے رسول سے کروائی، شاید یہ بتانے کے لیے کہ جو مادر قرآن ہوگی وہ 11 اماموں کی ماں ہوگی۔ یہ بی بی کی عظمت ہے، ٹھیک ہے؟ اب بی بی کیا واقعاً جب کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ ایک طرف ہے، اور کہتی بی بی کہتی اب ہمارا کوئی چاہنے والا کوئی نادانی کرتا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب ایک روایت سناتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی خصوصیت نہیں جانتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑے شہر کا انتخاب نہیں کرتے، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جاتے تھے. کیوں؟ آج ایسا ہی ہے، بڑے شہر میں بڑے وسائل ہوتے ہیں، چھوٹے گاؤں میں کون، نہ لائٹ ہے نہ پنکھا ہو. اچھا غلام عسکری صاحب کہتے تھے کبھی کبھی ہم تو پانی میں چل کے جاتے تھے، کوئی گاڑی اور سائیکل بھی نہیں ملتی تھی، پانی کے اندر سے جاتے تھے تاکہ گاؤں میں امام اللہ کا پیغام پہنچا دے. تو وہ ایک الگ ہنر ہے واقعہ. جناب عیسیٰ جاتے تھے. ایک دن ہماریوں کے ساتھ کسی گاؤں میں جا رہے تھے کہ اچانک طوفان اور بارش ساتھ میں آئی. جب آئی تو اب انسانی فطرت ہے، تیز ہوا اور پانی. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو ادھر گفا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، اسے بچ جائیں گے. وہاں گئے، دیکھا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے پہلے سے. انسانی فطرت ہے. جناب عیسیٰ نے کہا نہیں چلو یہاں سے، یہاں کیسے رہیں گے، چلو یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں تو پہنچا دے گا، تو چلو یہاں سے. کہاں چلے گا؟ دیکھا ایک سامنے خیمہ ہے، وہاں چلے جائیں گے. وہاں دوڑ کے گئے، دیکھا وہاں کرو بیٹی. کہا نہیں یہاں سے نکلو. اب دیکھیے ان کو جناب عیسیٰ کو یاد آیا، اور یاد آیا تو کہا اے اللہ تیرا ایک نبی پناہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور ہر چیز کو پناہ ہے، تیرے نبی کو بھی نہ پناہ نہیں. جواب آیا تم دنیا میں پناہ ڈھونڈ رہے ہو، اگر مجھ سے کہتے تو یہی طوفان تمہارے لیے پناہ گاہ بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آنا چاہتا ہوں جو امام زمانہ فرمایا اسی طرح ہم اپنے شیعوں کی پناہ گاہ ہیں. کہیں ان کو سہارا نہ مل رہا ہو. اچھا پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری ماں کو پناہ گاہ بنایا گیا ہے. اب ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیں اسی پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی میرا یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچا دو. ان ابنتی فاطمہ ملجأ الناس. اے انسانوں جب تمہیں کہیں پناہ نہ مل رہی ہو، ہر طرف ٹھوکریں کھاتے ہو، تو اللہ نے میری بیٹی کو پناہ گاہ بنایا ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے، بی بی نے ایسے لوگوں کو پناہ دی ہے نا جس کو سب نے ٹھکرا دیا. اور آپ اس طرح کی چیزیں نا آزما کے دیکھ لیجیے. جب کوئی سہارا نہ ہو آپ بی بی کو پکار کے دیکھیے. یہ اللہ نے ان کو خصوصیت عطا کی. امام زمانہ السلام کہتے ہیں میں یوں ہی نہیں، ساری دنیا کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے اوپر ظلم ہو وہ مجھے پکارے، میں فریاد کرنے پہنچنے والا ہوں. فرمایا یہ میری ماں کی سیرت ہے، یہ میری سیرت نہیں ہے، یہ میری ماں کی سیرت ہے جس پر میں چل رہا ہوں. اب ایک واقعہ سناتا ہوں اور اسی سے مصائب پہ آ جاتا ہوں. ایک نقطہ اس واقعے میں مجھے سنانا ہے، اس لیے پورا واقعہ سناتا ہوں. ایک کتاب لکھی گئی ہے اسی حدیث کے اوپر، کویت سے لکھی گئی. جانتے ہیں یہ کتاب کویت سے اپنے شیعوں نے لکھی، اور اس کا عنوان یہی ہے پناہ چاہیے فاطمہ کے پاس آؤ، بیوی کے پاس آؤ. اس کتاب میں یہ واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے وہاں بھی آپ کے وہاں بھی ساری دنیا میں ایک تصور ہے. کیا ایک تصور یہ ہے اگر میرے پاس مثال کے طور پر ڈھیر ساری دولت آ جائے تو میں کیا سوچتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں میں ساری دنیا کی چیز خرید سکتا ہوں، ہے نا؟ ایک تصور ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کو غلام بنا سکتا ہوں، ہر ایک پر حکومت کر سکتا ہوں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو خدا کا انتظام دیکھو. یہ انسان کے اندر تکبر، اسی لیے ایک جملہ کہتے تھے، مقولہ ہے یہ، حدیث نہیں ہے، ہر آدمی میں فرعون بننے کی صلاحیت ہے.
لیکن سب کو فرعون بننے کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ اگر موقع مل جاتا تھا تو ہم کس فرعون سے کم ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک تقریباً ہر انسان میں یہ خناس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر طاقت مل جاتی ہے تب دیکھیے کہ یہ کتنے اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ کمزور آدمی ہے تو پھر یہ عام ایک آج بھی ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ قرآن کا ایک جملہ سنا دوں، قرآن کہتا ہے ہمارے انبیاء کی مخالفت کرنے والے سارے ایسے ہی لوگ تھے، جن کے پاس طاقت، جن کے پاس قدرت تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتے تھے کہ ہم ہر چیز تو خرید سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی۔ لیکن اللہ نے ایک انتظام کیا، کہا جی نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہو جائے گا۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، دیکھیے اسی ابھی بہت جلدی کی یہ مثال ہے۔ باؤ نگر جب اشرا پڑھنے گیا تو وہاں کے مومنین کہا کہ پتہ ہے آپ کو گجراتی بہت پیسے والے ہیں، ہے نا؟ ممبئی میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہاں آپ ایک بار بازار میں جائیے، جو اپنے لوگ ہیں جو بازار کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھئے، کسی فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا جو باس ہوگا نا وہ گجراتی ہی ہے، کسی بھی میدان میں چلے جائیے۔ اب ایک مثال دیکھ لیجئے، دھاگا بنانا کتنا چھوٹا کام تھا نا، پہلے ہزاروں کارخانے تھے، ایک امبانی نے سارے کارخانے بند کروا دیے۔ کیوں؟ وہ بیٹھ گیا آگے، آپ کو بیچنے ہی نہیں دیں گے، اگر بیچیں گے آپ کو بٹا بٹا دیں گے۔ یہ ایک ہر تقریباً میں نے کہا ہر آدمی کے پاس اس طرح کی چیز ہے، تو یہ ان کے پاس۔ لیکن جب کرونا آیا جانتے کیا ہے، 400 گجراتیوں نے اپلیکیشن ڈالی کہ ہمیں ہندوستان چھوڑ دینا ہے، باہر چلے جانا ہے۔ تو پوچھا کیوں، تم کیوں جانا چاہتے ہو، اتنے بڑے پیسے ہیں تمہارے پاس سے؟ کہا اس لیے کہ جس ملک میں پیسہ ہونے کے بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کیا جاتا ہو، اس ملک میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احساس ہو گیا نا کہ پیسہ کام نہیں آئے گا، تڑپ کے مر جائیں گے اور پیسہ ہمیں، تو ایسی کہاں کیوں رہنا۔ یہ ان کو میں نے کہا 400 نے اپلیکیشن ڈالی، گورنمنٹ حیران رہے گی کہ دیکھو یہ سب بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ کیا ہے، ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جو سنانا چاہتا ہوں بالکل اسی طرح کا ہے۔ موروکو ایک پورا ملک ہے، موروکو جزائر جس کو ہم کہتے ہیں۔ موروکو میں ایک رچ فیملی میں اللہ نے ایک بیٹی دی خالی۔ ہمارے وہاں بھی بڑے لوگ چالاک ہیں جو نا کہتے ہیں مل صاحب جہیز نہیں چاہیے، بالکل جہیز نہیں چاہیے، جہیز کو مخالف ہے، بس ایک کام خالی، ایک ہی شرط ہے۔ پوچھئے کیا؟ کہا اکلوتی بیٹی ہو، کروڑ پتی باپ ہو، جہیز کیا ضرورت ہے نا؟ دیکھیں چالاکی بھی انسان، شیطان کیسے ڈھونڈ لیتا ہے کہ بھئی اس طرح کی چیز جو ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی اجنبی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح ایک لڑکی جو ہے بہت رچ فیملی کی، اور پورے موروکو میں ان کا نام ہے، اللہ نے ایک لڑکی دی، بچی جوان ہوئی، شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو دیکھیے اب ایک جو ہے ہمارے وہاں کہتے ہیں سونے کا چمچہ لے کے کوئی پیدا ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ تو ہری ہری سوچے گی نا۔ یہ تو ہمارے وہاں ہری ہری محاورہ جو کہا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے۔ اب جب شادی ہو گئی تو یہ تصور تھا کہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا ہم کو ملے گا تو ہم اس کو خوش قسمت بنا دیں گے۔ یہ نہیں جانتے کہ جس کی قسمت بنائے وہ بھی اللہ، اور جس کی بگاڑ دے وہ بھی اللہ ہی ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اب یہ تمنا لے کے شادی ہو گئی، بڑی کھوج بین کے بعد شادی ہوئی، شادی ہو گئی تو ہر گھر کا یہ کام ہے۔ میں ہمیشہ مجلسوں میں کہتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں، جب مائیں نکلتی ہے نا بہو ڈھونڈنے کے لیے تو پرنسس چاہیے انہیں، ملکہ، لیکن گھر میں لاتا ہی وہ نوکرانی بن جاتی ہے۔ اب آپ پرنسس لائے ہو تو پرنسس کی طرح رکھو، یا پھر پرنسس نہ لاؤ، بھائی شہزادی لاؤ گے تو شہزادی کی طرح رہے گی وہ، اور جو آپ لاؤ گے شہزادی اور کہو گے ہمارے گھر میں پوچھا لگاؤ، کیسے لگائے گی بھائی؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ بتاؤ۔ اچھا ہماری شریعت بھی مخالف ہے، یہ بتا ہی دیتا ہوں، شرعی قانون ہے کہ اگر کوئی لڑکی باپ کے گھر میں مرسڈیز کار سے چلتی تھی تو شوہر کے اوپر واجب ہے مرسڈیز خریدنے۔
یہ نہیں کوئی پوچھتا ہے مولویوں سے، یہ مولویوں سے کوئی پوچھنے ہی نہیں آئے گا، اور اگر کہہ دیں گے تو کہیں گے یہ دیکھو مولانا صاحب کو عورتوں کو چڑھا رہے ہیں یہ، لیکن یہ شرعی قانون ہے ہمارے وہاں، ٹھیک ہے۔ اب سن لیجئے، اب جب یہ مسئلہ ہوا، شادی ہو گئی بڑے دھوم دھام سے، پورا ملک شریک ہو گیا، 1 سال تو کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دوسرا سال گزرا تو یہ خود لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تانا دیا جانے لگا، لیکن کیسے، کسی کی ہمت نہیں تھی میرے سامنے آ کر کہہ دے، بس ایسے ہی کہتے تھے جس گھر میں بچے نہ ہوں وہ قبرستان ہے۔ اچھا میں سمجھتی نہیں تھی کہ مجھے کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے، تو بڑے اطمینان سے بھائی کہہ رہے تو کہنے دو۔ اب 1 سال اور جب گزر گیا تو بیٹا ہمارا بیٹا کب تک صبر کرے گا، اسے تو اولاد چاہیے، بغیر اولاد کو تو نہیں رہ سکتا ہے۔ تو بھی میں نے سوچا یہ مجھے شاید نہیں کہہ رہا ہوں، کسی اور کو کہہ رہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ یہ تمہاری ممی اور بہنیں اور فلاں اور یہ کہہ رہی ہیں، کس کو، مجھے کہہ رہی کیا؟ تو یہ دیکھیے جب بڑے گھر کی لڑکی تو ڈر گئے، نہیں ارے بھائی یہ مسئلہ تمہارا، کہا نہیں بھائی اگر صاحب کہنا تو مجھ سے کہو نا، یہ سب ٹانٹنگ تانے اور یہ سب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے سن لیا انہوں نے۔ ایک دن اس نے شوہر سے کو دیکھا، ایک بہن آئی بچے کو لے کے اور اس کے بچے کو گلے سے لگا کر، اے اللہ مجھے بے اولاد نہ رکھنا۔ اب اس کو لڑکی کو لگا کہ یہ پیغام میرے لیے ہے، وہ اپنے میکے گئی، اس نے کہا دیکھو بابا وہ اب ہمیں تانا دے رہے ہیں سسرال والے۔ وہ کیا بیٹا بتا دیا اس نے، کہا رہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، داماد کو بلاؤ، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا لو۔ کہتے ہیں داماد آیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ہم دونوں گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا تم کبھی ماں نہیں بنو گی۔ اب دونوں کا چیک اپ ہو گیا، لڑکا فٹ ہو گیا اور لڑکی انفٹ قرار پائی کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم اب تو ہمارے، اس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہ آئے اونٹ ہی سوچتا ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ اب جب یہ ڈاکٹر نے سنا دیا تو گھر میں تو رو رہے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر نے کہا۔ وہ باپ نے کہا بیٹا یہ جزائر ہے، 3rd افریقی ملک ہے اور بیکورڈ تیسری دنیا کا ملک ہے، ڈاکٹر کو کیا پتا، ایک کام کرو فلائٹ لے لو، چارٹرڈ فلائٹ، یہاں سے چلی جاؤ جرمنی، ہم پورا ہاسپٹل تمہارے لیے بک کر دیتے، وہاں رہو آرام سے، ڈاکٹروں کی ٹیم تمہیں دے گی وہ بتا دے گی۔ کہتے طے کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ شوہر سے بات ہوئی، ہو گئے، لے کر چلے گئے۔ 4 مہینے وہاں رہے جرمنی میں، اور 4 مہینے کے بعد ان ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا نہیں آپ ماں نہیں بنی۔ اب جائیے، اب کہتے اب تو دنیا ہمارے لیے اجڑ گئی، نہ کھانا نہ پینا نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ تعلقات، اب کیا ہے؟ حیران پریشان آ گئے۔ اب ہم نے شوہر سے کہہ دیا، ایک دن تنگ آ گئے کہ وہاں شادی کر لو تم، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی یہ کیسی بات ہے، میں شادی نہیں کروں گا، تم اطمینان رکھو میں شادی نہیں کروں گا۔ کہا تھوڑا دلاسا تو ہوا کہ بھائی چلو شوہر کھڑا ہے ساتھ میں، لیکن بہرحال اب تانا سنوں گھر میں رہوں یا تو سسرال بہت دن تک نہیں گئے، کب تک نہ جاتے، گئے ایک دن پھر تانا شروع ہوا۔ تو میں نے شوہر سے کہا کہ ایک کام کر دو میرے لیے اگر مہربانی، تو اسے کیا کہا میں ایک جاب کرنا چاہتی ہوں۔ پھر تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ کہا کیا کون سی جاب کرنا ہے؟ کہا میں بچوں کو پڑھاؤں، اسکول ٹیچر بن جاؤں تو میرا دل بھی بہل جائے گا، اور یہ گھر میں سے اتنے تانے سننا تو میرے برداشت سے بات۔ شوہر نے کہا اچھا چلی جاؤ۔ سنیے گا، میں آج جو ہے سنایا تو آج جمعہ کا دن ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا، اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ لڑکی، شوہر نے کہا اچھا تم چلی جاؤ، پیسے کا مسئلہ تو نہیں ہے، خالی چلو نیک کام ہے، پڑھاؤ تم جا۔ وہ کہتی ہے میں جانے لگی پڑھانے بچوں کو، اور چھوٹے بچے پڑھاتی تھی، اور روز صبح نکل جاتی، شام کو آتی ہے، اور شوہر آیا تو بس بات ختم۔ کہتے ایک دن
سروس بس میں بیٹھ گئی اور بچے بیٹھ چکے تھے اسی بس سروس میں. یہ جو بیٹھ چکے تھے اور ہم بھی بیٹھ گئے. جیسے ہی اس سیٹ پر بیٹھنا چاہا وہاں دیکھا ایک ورقہ، ایک کتاب ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے اور یہی پیغمبر کی حدیث لکھی ہوئی ہے. اے انسانوں، جس کو کوئی پناہ نہ دیتا ہو میری بیٹی پناہ گاہ ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا، جب کہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو اچانک راستہ مل جاتا ہے تو کیا ہے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں بہت غم ہو تو خوشی کی خبر نہ سناؤ، اور اگر خوش ہو تو پھر غم کی خبر نہ سناؤ، نہ مر ہی جائے گا، ہے نا. تو اب کہتے جیسے ہی وہ حدیث دیکھی کہ پیغمبر نے فرمایا تو نبی کو تو مانتی تھی میں، کہتے میں چیخ مار کے روئی کہ ہائے میں نے ساری دنیا کی خاک چھانی اور پیغمبر کی بیٹی کو نہیں بلائے. پیغمبر کی بیٹی کو بلانا کتنا آسان ہے. کہتے میں جب اتنی زور سے روئی تو ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک مار دی کہ کچھ ہو گیا شاید. تو جلدی سے آیا، کیا ہو ٹیچر ہوا کیا؟ تو کہا میں تو ہچکیاں میری بند گئی تو میں تو کچھ بول نہیں سکتی، تو میں نے اشارے سے کہا تم چلو خالی چلو. اس نے سمجھ لیا اشاروں میں ہی، اس نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے اسٹاپ پہ چھوڑا. وہ کتاب پکڑا اور اتری، سیدھے بیڈ روم میں گئی. کہتے خدا کی قسم وہ خالی حدیث دیکھتی تھی اور روتی تھی، خالی حدیث دیکھتی تھی، نظر پڑتی تھی اور روتی تھی. بس روتے روتے کب تھک گئی اور کب میں سو گئی مجھے نہیں پتا، لیکن ادھر سوئی تھی کہ میں نے دیکھا میری کھڑکی سے بیوی آئی. آپ سوچ سکتے ہو، جو نہیں جانتا وہ بیوی کو پناہ مانگتا ہے تو بیوی دیتی ہے. عجب ہے روایت. کہتی وہ دیکھا میں نے بیوی میرے ونڈوز سے نور کی شکل میں آئی. کہا میں نے دیکھا کہ میں ایک پتھر پہ بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے کہا بیٹا آؤ آؤ. تو اس سے کہا میں نے بیوی سے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتی ہوں، میرا پورا وجود درد کر رہا ہے. تو کہا ہاتھ تو دو، ہاتھ بڑھاؤ. اس نے کہا میں نے ہاتھ بڑھا دیا. کہ بیوی نے ہاتھ پکڑا اور سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. پوچھا بیوی آپ کیوں آئی؟ کہا تجھے پناہ دینے آئی ہوں. کہا بیوی آپ جانتی میری مشکل کیا ہے؟ میں نے ساری دنیا گھوم لیا ہے. کہا میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں، جو دنیا نہ کر سکتی ہے وہ فاطمہ کر سکتی ہے. اس نے کہا کہ آپ آئیے مجھے میری مشکل. کہا ہاں لیکن ایک وعدہ تجھ سے لینا چاہتی. پوچھا بیوی مجھ سے وعدہ لے؟ کہا. پوچھا کیا وعدہ؟ کہا میں بیٹا تجھے دے رہی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا. پوچھا بیوی ہاں آپ سے وعدہ ہے میرا کہ اس بچے کا نام علی رکھوں گی. کہا جا میں نے تجھے اولاد دے دی. کہا یہ کہا اور بیوی کہتے میں تو اٹھتی بھی نہیں، میرے شوہر نے دق الباب زور زور سے کھٹکھٹایا تو چونک کے اٹھی. تو شوہر نے ایک عجب جملہ کہا کہ بھئی آج کہاں گئی تھی؟ ایسی خوشبو لے کر آئی ہو کہ آج تک میں نے سونگا نہیں، اور ہمارے بیڈ روم سے آ رہی ہے، کون سے بازار سے گئی؟ تو اس نے کہا میں ڈر کے مارے، میں کیسے کہوں کہ کیا ہوا ہے، میں ڈر کے مارے خاموش رہی. میں نے کہا نہیں میں کوئی بازار میں نہیں گئی تھی. جلدی سے گئی، منہ پہ پانی چھڑکا اور واپس سے کہا نہیں میں کہیں نہیں گئی تھی، آپ کو لگتا ہوگا. کہا نہیں میں لگتا نہیں ہوں، پورا ہمارا کمرہ بہک رہا ہے خوشبو سے، اور ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اب اس سے بات نہیں کی. کہتے 1 مہینہ گزرا تھا، ایک بار مجھے چکر آنا شروع ہوا، علامت ظاہر ہونا شروع ہوئی.
تو میں نے سوچا گھر میں کسی سے کہوں گے تو مذاق اڑائیں گے، یہ دیکھو ساری دنیا کہاں جا کے آ رہی ہیں، اب بچہ ماں بننے والی ہیں. کہنے میں نے کسی سے یہ جملہ نہیں کہا. ہاسپٹل خود گئی، ڈاکٹر سے کہا میرا چکر آ رہا ہے، ذرا مجھے چیک کر لیجیے. چکر آئے، چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہے. کہتے اب آپ سوچتے کہ کس طرح مجھے خوشی ملی ہوگی یہ سن کے. میں نے ڈاکٹر سے کہا ایک بار واپس چیک کرو، کہیں تم نے غلطی نہ کی ہو، میں ماں نہیں بن سکتی ہوں. ڈاکٹر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چیک کر لیا، ان کو تو پیسے چاہیے. چیک کر لیا، کہا نہیں آپ ماں بن نہیں ہے، اور رپورٹ دے دیا کہ ہم ری چیک بھی کر لیا. وہ کہتی رپورٹ لے کر آئی گھر تو خوش تو تھی. شوہر آیا تو بتا آج بہت خوش ہوں. کہا کیوں نہیں خوش، تو میں بہت ہوں، آپ بھی سنیں گے خوش ہو جائیں گے. پوچھا کیا؟ کہا میں ماں بننے والی ہوں. کہتے میرا شوہر دیوانہ ہو گیا، اتنا خوش. کہتے بی بی یہ کیسے ہو گیا؟ عجب جملہ فرمایا، کہا یہ پیغمبر کی بیٹی نے مجھے پناہ دی ہے. بس ختم کرو وہ یہ بات. اب جو ہے اس نے کہا کہ بھئی ہم پیغمبر کی بیٹی کو جانتے ہی کتنا ہے، تو چلو ہم کام کرتے ہیں کہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں پیغمبر کی بیٹی کیسی تھی، کیا تھا، کیا وہ پوچھنے. کہتے جس مولوی کے پاس جاتے تھے وہ سر جھکا لیتا تھا. بیوی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں. کہتے میں حیران کی بھئی یہ مسلمان ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہا مجھے کتاب بتا دو. کہتے تھے کوئی کتاب نہیں ہے. کہتے ایک مولوی نے تو کہہ دیا کیا کسی شیعہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ اسے شیعہ کی کیا بات آتی ہے؟ میں تو پوچھ رہا ہوں پیغمبر کی بیٹی اور تم کہہ رہے ہو شیعہ نے بھیجا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے میں پریشان ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ. ایک دن میں کہیں سے آ رہی تھی کہ میری پڑوس میں 2-3 گھر کے بعد ایک میری سہیلی تھی. مجھے کیا بات ہے روز تم جاتی ہو پریشان لگ رہی ہو؟ کہا میں بی بی فاطمہ کے بارے میں کتاب ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں مل رہی، معلومات چاہیے مجھے. تو کہتے بس. اس نے کہا تم اتنا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاؤ انٹرنیٹ پہ بی بی کا نام ٹائپ کرو، تمہیں 100,000 پیج مل جائے گا، تمہیں جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لو. اس نے کہا میں اتنا راستہ میرے آسان گھر میں ہے اور میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں. کہ جلدی سے گھر آئی، کمپیوٹر کھولا، اور لیکن جب کمپیوٹر کھولا تو رو رو کر میری ہچکیاں بند گئی. بس عزیزان گرامی یہاں تک لانا چاہتا تھا. کہتے میں ہچکیاں بند گئی، بی بی اور یہ ظلم. کہتے مجھے اپنا ظلم یاد آتا تھا، میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوا، کہ میں اس گھر میں آئی تھی تو کس عزت سے آئی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا. کہتے میں ایک ایک جملہ یاد کرتی تھی، لیکن جب بی بی کا وہ پڑھتی تھی تو میں کہتے تھے بی بی میں تو تمہاری نوکروں کی نوکر ہوں، میں کہاں اور آپ کہاں. آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، آپ کے ساتھ یہ درد کا سامان کیا گیا. کہتے بس آپ یقین جانے اس لڑکی نے کہا میں اپنا غم بھول گئی، مجھے اپنا درد ہی نہیں لگا. اب میں نے سوچا کہ اب میں اس مالکی مذہب پہ نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے شیعہ بننا ہوگا. کہتے میں علماء کے پاس جانا شروع کیا، بتاؤ یہ کیا ہے. کہتے جس کے پاس جاتا تھا جاتی تھی وہ سر جھکا لیتا تھا. میں کہتے سچ بتاؤ. کہتے ایک نے جرأت کی، کہا یہ سچ ہے. کہ جیسے ہی کہا سچ ہے میری چیخ نکل گئی، ہائے میری شہزادی تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. کہا پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کیوں بی بی نے کہا تھا بیٹا دے رہی ہوں علی نام رکھنا، اس لیے کہ علی کے جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. بس عزیزان گرامی آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. آپ کوئی سوچے علی کتنے مظلوم تھے. جب بی بی کا آخری وقت تھا، امام بیٹھے بات کرنے کے لیے، تو بی بی نے جب رونا شروع کیا تو امام نے پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رونا مجھے چاہیے، آپ کھوئے جا رہی ہیں، مجھ سے دور جا رہی ہیں، مجھے رونا چاہیے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا علی آپ کی غربت کو یاد کر کے رو رہی ہوں.
فرمایا علی میں جانتی ہوں میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی یہ مدینہ تھا، اس کے بعد آپ علی کو دلاسا دے رہی تھی اور علی آپ کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن آؤ کربلا میں دیکھو، اور ایک زینب در خیمے پہ کھڑی ہے، وہ منظر دیکھ رہی ہے، ارے شبر آقا کے سینے پہ ہے، کند خنجر چلانا چاہتا ہے۔ ایک بار زینب نے فریاد کی، اے عمر سعد، ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ اب کیسے وہ بہن آئے؟ ارے آ رہی ہے تو پلٹ کے دیکھ رہی ہے، جلدی سے سجاد کے خیمے میں آئی، شانے کو ہلایا، بیٹا دیکھو تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ارباب اعزاء، میں 2 جملے سنا کر مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ پردہ ہٹا، سید سجاد نے تڑپ کر کہا، اماں ہمارا بابا شہید ہو گیا۔ آپ بن بھائی کی ہو گئی، اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بار، روایت کا جملہ ہے، ایک بار زلزلہ کی آواز آئی، کوئی نہ آیا لیکن 4 سالہ سکینہ آئی، ارے گھوڑے کو دیکھا، زلزلہ کو دیکھا، قریب گئی، پیروں کو پکڑ کر ایک بات پوچھا، اے میرے زلزلہ بتا دے، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا یا میرے بابا کو آخری وقت میں پایا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و مالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہم سب کو بی بی کے غم میں معجور فرما، اے اللہ ہمارا پرسہ امام کی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں بی بی کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، تمہارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔